نوجوان سے ارشاد فرماتے ہیں، اس عاشق سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ غیروں سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہے جتنی تکلیف کہ میری امت سے مجھے اس وقت پہنچ رہی ہے۔ جتنی تکلیف میری امت سے مجھے پہنچ رہی ہے، غیروں سے مجھے گلہ نہیں ہے، کفار سے مجھے گلہ نہیں ہے۔ اپنے سچا عشق کرنے والے سے بتا رہے ہیں، مجھے گلہ تو یہ جو مجھے زخم پہنچا ہوا ہے، یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں بلکہ میری امت کے کرتوتوں سے مجھے پہنچا ہوا ہے۔ روزانہ میری امت مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ جو نبی کا عاشق تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، بزرگان محترم اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ بات آج سے ہماری زندگی بدلنے کا ایک اسٹیٹس بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا بات بتائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت جو صبح کرتی ہے، میری امت جو صبح میں اٹھتی ہے، میری امت جب صبح سویرے جاگتی ہے، میری امت کوئی کام کرے کہ نہ کرے، کوئی کام کرے کہ نہ کرے، سب سے پہلے میری امت یہ کام کر کے میرے سینے کو چھلنی کرتی ہے۔ صبح سویرے جب میری امت سب سے پہلے جاگتی ہے، یہ کام کر کے میرے سینے کو اذیت پہنچاتی ہے۔ وہ جو نبی کا عاشق تھا پوچھنے لگا، خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت صبح میں اٹھتی ہے، صبح سویرے کوئی کام ہو کہ نہ ہو، کوئی کام کرے کہ نہ کرے، سب سے پہلے وہ اپنے چہروں سے میری سنت کو نکال کر گندے گٹر کے نالی میں بہاتی ہے۔ حقیقت میں وہ وسطرہ وہ اپنے چہرے پر نہیں چلا رہے ہیں، حقیقت میں وہ بلیڈ وہ اپنے چہرے پر نہیں چلا رہے ہیں، حقیقت میں وہ وسطرہ وہ اپنے چہرے پر نہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ حقیقت میں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں وہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ وہ جو نوجوان تھا، نبی کا عاشق تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ میری امت جب صبح سویرے اٹھتی ہے، سب سے پہلے یہ کام کر کے میرے سینے مبارک کو زخمی کرتی ہے۔ یہی وہ چھلنی ہے، یہی وہ زخم ہے، مجھے غیروں نے نہیں پہنچایا ہے، یہ زخم تو مجھے اپنوں نے پہنچایا۔ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتابوں کے اندر درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر اللہ کے بعض نیک بندے وہ ہیں جو روزانہ کثرت کے ساتھ بڑی زیادہ تعداد میں درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے کاموں کاج سے بھی زیادہ وہ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں درود شریف کا ورد کرتے ہیں، بعض اللہ کے نیک بندے جن کو شمار کرنا دشوار ہو جاتا ہے، صبح میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد، بعض اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو مسجد ہی میں بیٹھ کر نماز فجر کے بعد اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر
ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کے نزدیک درود شریف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کو کوئی فضیلت معلوم ہے، نہ ان کے نزدیک درود شریف کی کوئی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، چونکہ اس واقعے کے اوپر بھی مجھے تفصیلی خطاب کرنا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عنایت فرمائے، اور اللہ پاک جتنی زیادہ ہو سکے اتنی باتیں مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہر ایک اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے، آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ اللہ کا پیغام ہر بندے تک پہنچا کر ہر بندے کا نیٹ ورک اللہ سے جوڑتے رہے۔ بعض انسان تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر لیے اور ایمان کو قبول کر لیے، اور بعض انسان تو وہ ہے جنہوں نے ایمان کو بھی قبول نہیں کیا، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیتیں پہنچاتے رہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بڑا بہترین واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ بلا ناغہ کرے گی، کوئی دن چھٹی کرے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق بندہ گزرا، ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جو دن میں پورے 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود شریف پڑھ کر ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ روزانہ؟ 1,00,000 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ کے، ایک دن بھی ناغہ کرے بغیر۔ وہ جو نبی کا عاشق تھا، وہ جو نبی کا دیوانہ تھا، جس کے دل میں رگے رگ میں نبی کی محبت تھی، نبی سے پیار تھا، نبی سے سچا عشق تھا، ایک دن میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ کثرت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے میں 80 پر 6,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ کتنے 24 گھنٹے میں 80 پر 6,400 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اب آپ میرے سے سوال کریں گے 80 پر 6,400 سیکنڈ میں ایک اللہ کا بندہ جو نبی کا عاشق ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اتنے کم وقت میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ لیکن بزرگان محترم، کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کی یہی عجیب کرامت ہے، درود شریف کا یہی عجیب کرشمہ ہے، اتنی عجیب برکت ہے کہ اللہ پاک اس وقت کے اندر اتنی برکت دے دیتے ہیں، اس وقت کو شمار کرنا بندے کے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی درود شریف کی فضیلت ہے، یہی درود شریف کا کرشمہ ہے۔ 80 پر 6,400 گھنٹے میں ایک اللہ کا بندہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیج رہا ہے، ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد اتنی تعداد کر کے شمار کر کے رکھ لیتا ہے کہ مجھے نماز فجر کے بعد اتنے ہزار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا۔ یوں سمجھیے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، فجر کی نماز پڑھا اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مجھے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 10,000 مرتبہ نماز فجر پڑھ لیا، مسجد کا کونا پکڑ لیا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا اور ایسا درود شریف پڑھنے میں انہماک ہو چکا ہے گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے سامنے موجود ہے، اور ایسا دلچسپی کے ساتھ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس کو اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی جب نماز فجر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد کتنی مرتبہ درود شریف؟ 10,000 مرتبہ۔ نماز ظہر پڑھا 10,000 مرتبہ، نماز عصر پڑھا 10,000 مرتبہ، نماز مغرب پڑھا، نماز عشاء پڑھا، پانچوں نمازوں میں ایک نماز کے بعد جب 10,000 مرتبہ کوئی بندہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو پانچوں نمازوں میں کتنے ہزار ہو گئے؟ 50,000 کی تعداد ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ 50,000 تو درود شریف پڑھ دیا اور بقیہ 50,000 پڑھنے کے لیے وقت کب نکال رہا ہے؟ جو کاروبار کرتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، اپنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دکان کو جا رہا ہے، سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کام ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک چل کر آ رہا ہے، مسجد کو چل کر آنے میں 10-15 منٹ اس کے پاس لگ جاتے ہیں۔ اتنے مختصر سے وقت میں صبح سے لے کر شام تک اپنی تجارت کے ساتھ، اپنی مصروفیات کے ساتھ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے۔ 50,000 تو فرض نماز کے بعد ہو گئے، اور 50,000 کب پڑھ رہا ہے؟ اپنے کام و کاج کے ساتھ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہے۔ پوری تعداد کتنی ہو گئی؟ 1,00,000 تعداد ہو گئی۔ وہ جو نبی کا عاشق تھا، وہ جو نبی کا سچا عشق، نبی سے سچا عشق کرنے والا تھا، روزانہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا بزرگان محترم، غور سے سنیے اس واقعے کو، واقعہ چھوٹا ہے لیکن تفصیل بڑی لمبی ہے۔ ایک دن وہ نبی کا عاشق خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ درود شریف پڑھتے 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 زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبا وقت گزر گیا۔ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں جب وہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے، جب بستر پر لیٹنے کے بعد جب سونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، درود شریف پڑھ کر سوتا ہے، 4 خلق پڑھ کر سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، الف لام میم سجدے کی تلاوت کر کے سوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، رات کے کچھ حصے گزرنے کے بعد بزرگان محترم مجھے درود شریف کا اہتمام کرتا تھا، روزانہ 1,00,000 درود شریف پڑھ کر بھیجتا تھا۔ ایک دن ایک رات میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ارے آج ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت یہ چاہتا ہے اور چاہتی ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سواری پر جا رہے، دکان میں چپکے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ کے
पास जितना भी वक्त है, चाहे मैं कहता हूं कि 2 मिनट ही क्यों ना हो, आप उस 2 मिनट को गनीमत समझते हुए दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा। बुजुर्गान मोहतरम, ये बात पक्की है, जितनी कसरत के साथ आप दरूद शरीफ का इत्मीनान करते जाएंगे, इस नीयत के साथ आप पढ़िए, ऐ अल्लाह मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाइए। ऐसी नीयत लेकर आप दरूद शरीफ का इत्मीनान करेंगे, एक दिन आएगा, एक रात आएगी, एक वक्त आएगा, एक लम्हा आएगा, आपका दरूद शरीफ का पढ़ना, आपका दरूद शरीफ पढ़ना जाया नहीं होगा। एक वक्त वो लाएगा, वो दरूद शरीफ वो रंग लाएगा। एक न एक दिन, एक न एक रात की तन्हाई में जब आप सोएंगे दरूद शरीफ पढ़ते हुए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत आपको जरूर नसीब होगी। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दुनिया ही में हम सबको नसीब फरमाए। तो वो जो नौजवान था वो क्या देख रहा है, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ज़ियारत हो रही थी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक, चेहरे अनवर जब वो नौजवान के सामने आया, ख्वाब देख रहा है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर जैसे ही उस आशिक की नजर पड़ी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक के ऊपर जो कपड़ा था, उस कपड़े के ऊपर जो बटन होते हैं वो बटन खुले हुए थे। वो नौजवान था, वो नबी का आशिक था, और आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर क्या देखता है, वो जब वो कपड़ा खुला हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर जब उसकी नजर पड़ती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक जख्मी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जख्मी पड़ा हुआ है, छलनी हो गया है, जख्म लगा हुआ। वो जो नबी का आशिक था, वो नबी का आशिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की सलामती हो, मैं रोजाना आप पर 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ का हदिया पढ़कर पेश करता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि आपका सीने मुबारक किस वजह से इतनी ज्यादा जख्मी हुआ है? आपका सीने मुबारक जो मैं देख रहा हूँ इतना ज्यादा जख्म पहुंचा हुआ है, किस वजह से आपके सीने मुबारक पर जख्म पहुंचा हुआ है? कितनी तकलीफ आपको हो रही होगी? कौन से नबी? बुजुर्गान मोहतरम, किताबों के अंदर हजरत उलमा ने लिखा है, वो नबी जो रातों रात इस उम्मत के लिए रोया करता था, वो नबी जो रातों रात इस उम्मत के लिए तड़पा करता था, वो नबी जो दिन में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने के लिए एक एक घर के पास जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाता था, वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को तस्लीम करने के बजाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियतें पहुंचाया करते थे, तकलीफ पहुंचाया करते थे। पूरा पूरा दिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने में गुजारते थे। जब रात का वक्त आता, रात का सन्नाटा आता, पूरी पूरी रात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में मेहनत करके जिन बंदों के ऊपर मेहनत किए थे, उन बंदों के हिदायत के लिए अल्लाह के नबी मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर, अल्लाह के नबी मुसल्ले के ऊपर बैठकर उन बंदों के हक में हिदायत तलब किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे। वो नबी रातों रात रोया करता था। वो नबी किस उम्मत के लिए रोया करता था? बुजुर्गान मोहतरम, मेरे और आपके लिए, बल्कि क़यामत तक आने वाले नस्लों के लिए पूरी पूरी रात रोया करता था। आज नबी की सीरत हमको मालूम नहीं है, नबी के वाक़ियात हमको मालूम नहीं है। वो नबी का रोना कभी हमने पढ़ा नहीं है, वो नबी का तड़पना कभी हमने पढ़ा नहीं है, वो नबी का बिलखना कभी हमने पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमने बार
नूर रेंगने के बराबर हमारे जिस्म के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये इस बात की दलील है कि हमारे दिलों के ऊपर जंग लग चुका है, गुनाहों का जंग हमारे दिल के ऊपर लग चुका है, जिसकी वजह से हमारा दिल सियाह पड़ चुका है। अच्छी बात कबूल करने के लिए हमारा दिल तैयार नहीं होता। बुजुर्गान मोहतरम, अपने दिलों को पाक करना है, गुनाहों से अपने दिलों को साफ करना है। लगा हुआ जंग अल्लाह वालों के पास जाकर हम अपने दिलों के जंग को दूर करना है। रातों की तन्हाई में उठकर हम अपने दिलों के जंग को अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जह करके दूर कराना है। अलगर्ज तो मैं बता रहा था, वो जो नबी का आशिक था अल्लाह के रसूल से पूछने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके सीने मुबारक पर देख रहा हूँ, आपका सीना छलनी हो चुका है, आपका सीना जख्मी हो चुका है। अल्लाह के नबी बताइए किस वजह से आपका सीने मुबारक इतनी ज्यादा जख्म पहुंची हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ते हैं बुजुर्गान मुहतरम, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कितना रोया ने अल्लाह के नबी ने हमारे लिए, कितना रोया है। अल्लाह के नबी ने क़यामत तक आने वाले एक एक फर्द के लिए कितनी दुआएं की है, कभी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज यही वो उम्मत है जो नबी के रोने को भुला दिया। आज यही वो उम्मत है जो नबी के तड़पने को हमने भुला दिया। यही वो उम्मत है जो नबी के रातों के बिलखने को हमने भुला दिया। यही वो उम्मत है जिस नबी ने भूख की खातिर, अपने उम्मत की खातिर भूख को बर्दाश्त करते हुए अपने पेट के ऊपर दो दो पत्थर इन्होंने बांधे थे। आज उस नबी की भूख को हमने भुला दिया, आज हमने उस नबी की जिंदगी को भुला दिया। आज हमारी जिंदगी गैरों की जिंदगी की तरह गुजर रही है। बुजुर्गान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से इरशाद फरमाते हैं, उस आशिक से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे लाडले, मैं आपको क्या बताऊं कि गैरों से मुझे उतनी तकलीफ नहीं पहुंची है जितनी तकलीफ के मेरी उम्मत से मुझे इस वक्त पहुंच रही है। जितनी तकलीफ मेरी उम्मत से मुझे पहुंच रही है, गैरों से मुझे गिला नहीं है, कुफार से मुझे गिला नहीं है। अपने सच्चा इश्क करने वाले से बता रहे, मुझे गिला तो ये जो मुझे जख्म पहुंचा हुआ है, ये जख्म मुझे गैरों से नहीं बल्कि मेरी उम्मत के करतूतों से मुझे पहुंचा हुआ है। रोजाना मेरी उम्मत मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो जो नबी का आशिक था, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई, बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह करे कि ये बात हमारे दिलों के अंदर पैवस्त हो जाए। अल्लाह करे कि ये बात आज से हमारी जिंदगी बदलने का एक स्टेटस बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में क्या बात बताई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जो सुबह करती है, मेरी उम्मत जो सुबह में उठती है, मेरी उम्मत जब सुबह सवेरे जागती है, मेरी उम्मत कोई काम करे कि ना करे, कोई काम करे कि ना करे, सबसे पहले मेरी उम्मत ये काम करके मेरे सीने को छलनी करती है। सुबह सवेरे जब मेरी उम्मत सबसे पहले जागती है, ये काम करके मेरे सीने को असियत पहुंचाती है। वो जो नबी का आशिक था पूछने लगा, ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत सुबह में उठती है, सुबह सवेरे कोई काम हो कि ना हो, कोई काम करे कि ना करे, सबसे पहले वो अपने चेहरों से मेरी सुन्नत को निकाल कर गंदे गटर के नाली में बहाती है। हकीकत में वो सरा वो अपने चेहरे पर नहीं चला रहे हैं, हकीकत में वो ब्लेड वो अपने चेहरे पर नहीं चला रहे हैं, हकीकत में वो सरा वो अपने चेहरे पर नहीं घसीट रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो हकीकत में
مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں وہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ وہ جو نوجوان تھا، نبی کا عاشق تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میری امت جب صبح سویرے اٹھتی ہے سب سے پہلے یہ کام کر کے میرے سینے مبارک کو زخمی کرتی ہے، یہی وہ چھلنی ہے، یہی وہ زخم ہے، مجھے غیروں نے نہیں پہنچایا ہے، یہ زخم تو مجھے اپنوں نے پہنچایا۔ آج بزرگان محترم اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، معاف فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں برا نہیں چاہتا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اس امت کے بارے میں برائی نہیں چاہے تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہوتے ہیں کہ ہم نبی کے دشمنوں سے نفرت کریں؟ ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے اگر کافر بھی ہے تو تم اس سے پیار اور مٹھاس سے بات کرو، تم جاؤ اس کے سامنے تو تم نرمی سے بات کرو، جب تم اس کے سامنے جاؤ تو تم اتنی بہترین بات کرو کہ وہ تمہارے باتوں کو دیکھ کر تمہارا اسلام کا اندازہ لگا لے۔ جب تمہارا اسلام کا اندازہ وہ لگا لیتا ہے وہ نبی کیسا ہوگا وہ خود بخود اندازہ لگا لے گا۔ بزرگان محترم کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے، یہ بات بطور میں آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کر بتا رہا ہوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا آج ہمارے سے اتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بزرگان محترم یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، میں نے تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد تم کو مرنا بھی ہے، کس وجہ سے مرنا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بروز قیامت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آج ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کون آج ہمارے پاس نیک اعمال کر کے ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے، قیامت کے دن ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ظاہر ہو جائے گی، ہر چھوٹا سا چھوٹا اچھا کام بھی ظاہر ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اٹھائیے کلام پاک پارے نمبر 30 کے اندر سورہ زلزال کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی اس دھرتی پر رہ کر آسمان کے سائے کے نیچے رہ کر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بندہ خیر کا کام کرتا ہے، کسی کو اچھی بات کہتا ہے، وہ کہہ کر بھول جاتا ہے، صدقہ کر کے بھول جاتا ہے، اچھائی کا کام کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کا کلام پاک کہتا ہے قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں وہ بھی درج رہے گا۔ اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کیا ہوگا، کسی کے بارے میں برا سوچا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو ڈبایا ہوگا، کسی کی تجارت میں نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کر کے، کسی کے اوپر بہتان باندھ کے کسی چیز کو غصب کیا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا میں تو دنیا کی نظروں سے تو بچ جاؤں گا۔ یاد رکھیے بزرگان محترم یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ آج کل تو میں اور آپ اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ خبریں سن رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا، دنیا میں آنے سے پہلے ماں ہی کے پیٹ میں انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو کتنی زندگی دے رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی اب سے لے کر بلکہ جتنی زندگی ہے ختم ہونے کے تک ہم سجدے میں پڑھ کر اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ وہ اس نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ پاک ہمارے اوپر نعمتوں کو برسا رہا ہے۔ الغرض میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا بتایا، یہ جو میرا سینے مبارک زخمی ہوا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، جو مجھے اذیت پہنچ رہی ہے، یہ مجھے غیروں سے نہیں بلکہ اپنی
امت سے پہنچ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، آج ہمارا طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، آج ہمارا کپڑا پہننے کا طریقہ غیروں کا طریقہ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو آج ہم کون سے کپڑے پہنا رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کے کپڑے پہننے کا کیا رویہ ہے؟ ایک دور تو وہ تھا، آپ گزری ہوئی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک زمانہ تو وہ تھا، ایک دور تو وہ تھا، پھٹے ہوئے کپڑے کو سلوا کر پہنایا جاتا تھا۔ بزرگان محترم، کیا کرے کہ یہ زمانہ تو ایسا آ چکا ہے، سلے ہوئے کپڑے کو چیر کر پہنا جا رہا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی، آج ہمارے بچوں کی کٹنگ کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا ہیئر اسٹائل کیا ہے؟ آج ہم نے طریقہ غیروں کا دیکھا، ہم نے اس طریقوں کو فالو کر لیا۔ آج ہم نے غیروں کے کپڑوں کو دیکھا، ہم نے اس کپڑے کو فالو کر لیا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر کبھی ہم نے نظر دوڑائی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسا لباس پہنتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام کا لباس کیا تھا؟ تابعین کا لباس کیا تھا؟ تابعین کا لباس کیا تھا؟ بزرگان دین کا لباس کیا تھا؟ اللہ والوں کا لباس کیا تھا؟ گزرے ہوئے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کا لباس کیا تھا؟ اور آج ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر صاف یہ الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج تم دنیا میں رہ کر غیروں کے کپڑوں کو پسند کر کے، غیروں کے کپڑے کو تم خرید کر کے پہن رہے ہو۔ ارے غیر اتنے کپڑے نہیں پہن رہے جتنا آج کا ایک مسلمان پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے۔ ایک دور تو وہ تھا پھٹے ہوئے کپڑے کو پہننے کو شرم محسوس کیا جاتا تھا، آج پھٹے ہوئے کپڑے کو پہن کر عزت سمجھا جا رہا ہے۔ اور پھٹے ہوئے کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ 5,000 ہے۔ یہ جو نوجوان ہمارے پینٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کو جا کر ان کپڑوں کی قیمت، اور باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے میرے بیٹے نے 5,000 کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اور ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے میرا لخت جگر ہے۔ ارے سال میں ایک مرتبہ ہی تو ہم سلواتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہمارا لخت جگر کپڑے پوچھتا ہے، ہم نہ دلائے تو کون دلائے؟ بزرگان محترم، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دہی دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا ماں باپ سے، میں نے تم کو اولاد دے رکھا تھا، تم چاہتے تھے ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد میں تم کو ایک اولاد سے نوازا تھا، میں تم کو 5 اولادوں سے نوازا تھا، تم نے اپنے بچوں کو کون سے کپڑے پہنائے تھے؟ تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے رکھی تھی؟ تم اپنے بچوں کی کٹنگ کیسے کرائے تھے؟ بزرگان محترم، قیامت کے دن ہر ایک اللہ کے بندے سے، ہر ایک والدین سے اللہ پاک یہ سوال کریں گے، ماں باپ اس غفلت میں نہ رہے، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرا لخت جگر ہے، یہ تو میرا چاند کا ٹکڑا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پوچھ رہا ہے، دلا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، کیا کرے کہ دل روتا ہے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سامنے آ جاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم فالو کرنا چاہیے تھا۔ افسوس کہ آج کتنے لوگ ہیں، کوئی شاہ رخ خان کو دیکھتا ہے تو ان کو فالوور بن جاتا ہے، کوئی سلمان خان دیکھتا ہے تو ان کا فالوور بن جاتا ہے، کوئی دیگر فلمی اداکاروں کا کوئی شوقین ہوتا ہے تو ان کا اداکار بن جاتا ہے، ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کوئی نوجوان ایسا بھی اس دور میں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ان کے جیسا بننے کی کوئی کوشش کر رہا ہے؟ ایک ماں کے ہاتھ میں ایک بچے کی تصویر پکڑ کر پیپر میں لے جا کر کسی ماں کے ہاتھ میں دیجئے گا، اور اس ماں سے کہیے یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے، آپ اس کو آگ میں ڈال دیجئے۔ کس میں ڈالنا ہے؟ آپ اس تصویر کو، آپ اس پیپر کو آگ میں ڈال دیجئے گا۔ حقیقت میں اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو، اس کے لخت جگر کو آگ میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اس کو پیپر آگ میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتی، ارے یہ پیپر ہی کیوں نہ ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں میرے بیٹے کی تصویر کو اپنے ان ہاتھوں سے آگ میں ڈالوں۔
میں اپنے اس بچے کی تصویر کو آگ میں ڈالوں، یا کوئی بندہ اس کی ماں سے یہ کہے کہ تم اپنے بچے کی، تم اپنے بیٹی کی فوٹو کو، تصویر کو پھاڑ دو۔ بزرگان محترم، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی تصویر کو پھاڑنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اپنا بیٹا ہے، وہ اپنا لخت جگر ہے۔ بزرگان محترم سوچئے، یہاں پر نقطے کی بات نوٹ کیجئے، اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس اختیار کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفات اپنا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طریقے اپنائیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، جس طرح ایک ماں اپنے بیٹی کی اس تصویر کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، ہم نبی کے صفات کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، نبی سے محبت کریں گے، نبی سے سچا عشق رکھیں گے۔ بزرگان محترم، کیا قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب کو جہنم میں بھیجنا گوارا کریں گے؟ گوارا نہیں کرتے۔ اعمال ہم کر کے جہنم کے ہم حقدار بن جاتے ہیں، ورنہ اللہ پاک کسی بندے کو جہنم میں جاتے ہوئے، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، آج کی بیان سے میں آپ حضرات تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اب تک کی جو ہماری زندگی گزر چکی ہے، جو غیروں کے سے مشابہ تھی، کیا کرے کہ جب میں نے پنجاب میں پہنچا، میں نے ہر ایک سکھ کے چہرے پر بزرگان محترم اتنی لمبی لمبی داڑھی میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں پنجاب پہنچا ہوا تھا، اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی وہاں تک پہنچائے، اس لیے کہ بڑے بڑے نبیوں کی خبریں وہاں پر موجود ہیں، جن کا تذکرہ کلام پاک میں ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اللہ پاک اتنی دور تک پہنچا کر نبیوں کے قبروں کی زیارت کرائیں گے، کبھی ہم نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ بھی دعائیں کرتے رہیے، اپنی زندگی کے اندر تقوی کو داخل کر لیجئے، گناہوں سے بچ جائیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اور اللہ پاک سے یہ کہیے، اے اللہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے نبیوں کی خبریں ہیں، اللہ کچھ نبیوں کی خبریں ہم سب کو دکھائیے۔ یہ دل میں آرزو رکھیے، یہ دل میں تمنا رکھیے، یہ دل میں آپ خواہش رکھیے، ایک وقت لائے گا اللہ کسی نہ کسی بہانے سے نبیوں کے خبروں کی زیارت آپ حضرات کو ضرور کرائے گا۔ وہ نبی کی خبر بھی کتنی ہوگی بزرگان محترم، شاید کہ اتنی بڑی خبر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہاں اس مصلی سے لے کر وہ جو دروازہ کا کنارہ ہے، اب اتنی بڑی خبر ہے ایک نبی کی، اتنی لمبی خبر ہے، بہت دیر تک ہم حضرات علماء کرام وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جگہ کو چھوڑ کر پھر دوبارہ بنگلور میں تشریف لائے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسی جگہ پر گھر لے کر، اسی جگہ پر زندگی گزار کر ہم نبیوں کے خبروں کے قریب ہماری خبر بن جائے۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا۔ اللہ سے دعائیں کرے، اللہ پاک بھی آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، ہم کسی کے فالوور بننا نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھ کر اس کا طریقہ اپنانا نہیں ہے، بلکہ ہم نبی کے امت ہے تو ہم نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، ہم نبی کے عاشق بننا ہے تو نبی کے صفات اپنانا ہے۔ جو زندگی جیسے گزار کر جائے گا، قیامت کے دن اس کو ویسے اٹھایا جائے گا۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو گزری ہوئی زندگی پر جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت کرتے ہوئے اور بقیہ جتنے ہماری زندگی کے لمحات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے، خاص طور پر ہم اپنے چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سجا کر زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔